سرکار ہیں، سرکار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف معتل عین واوی اسباب فعل یفعل، معتل عین واوی کی گردان باب فعل یفعل سے بکسر العین فی الماضی وفتحها فی الغابر، ماضی میں عین کلمے کے کسرے کے ساتھ اور مضارع میں عین کلمے کے فتحے کے ساتھ، یعنی فعل یفعل سمع یسمع، کون سے باب سے؟ سمع یسمع سے۔ حالانکہ آپ معتل عین واوی کی گردان پڑھ چکے ہیں، قال یقول، اس میں بھی تو عین کلمہ واو ہے، معتل عین بھی ہے، عین کلمہ حرف علت ہے، اور واو ہے، وہ بھی معتل عین واوی ہے، یہ بھی معتل عین واوی ہے۔ باب کا فرق ہے، وہ باب فعل یفعل یعنی نصر ینصر سے تھا، یہ باب فعل یفعل یعنی سمع یسمع سے ہے۔ چون الخوف، جیسے الخوف مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ترسیدن، ڈرنا، ترسیدن ڈرنا۔ اب گردانیں آگے آ رہی ہیں، دیکھیں۔ اس بات فعل ماضی معروف، یعنی صرف اس بات فعل ماضی معروف، فعل ماضی مثبت معروف کی گردان، توجہ دیں۔ خافا خافا خافو، خافت خافتا خفنا، خفتا خفتما خفتم، خفتے خفتما خفتنا خفتو خفنا، یہ گردان ہوئی، فعل ماضی کی ہے، مثبت ہے، معروف ہے۔ خافا ڈرا، وہ ایک مذکر، خافا خافو، خافت خافتا، خفنا خفتا، خفتما خفتم، خفتے خفتما خفتنا خفتو، تم بھی ڈر گئے، خفنا سب۔ تو یہ ترجمہ ہوا۔ تعلیل یہاں پر دو طرح کی ہے، تعلیل اس گردان میں، جہاں خا کے اوپر فتحہ ہے، جہاں 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 وہاں 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 تعلیل الگ ہے، اور جہاں خا پر کسرہ ہے وہاں تعلیل الگ ہے۔ تو دو ہی اس میں اعراب ہے نا خا کے، بعض مقامات پر خا پر فتحہ ہے اور بعض میں خا پر فتحہ۔ کتنے پر ہے بتاؤ افنان، جلدی سے، آگے بھی چیک کر لینا۔ فتحہ کتنے پر ہے اور کسرہ؟ 5 کی تعلیل الگ ہے اور 7 کی تعلیل نہیں، 7 کس نے گئے؟ کسرہ کتنے پر ہے؟ 9 پر ہوگا، 5 اور 9 14۔ اب دیکھیں تعلیل، دیکھیں دھیان دیں۔ خافہ اصل میں خوفہ تھا، چونکہ یہ باب سمع سے ہے، خافہ اصل میں خوفہ تھا، واو متحرک اس کا ماقبل مفتوح، واو متحرک اس کا ماقبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، خافہ ہو گیا، بس جیسا قالا میں تھا۔ بہت آسان نا، پھر کیا ٹینشن ہے۔ خافا اس میں بھی یہی تعلیل ہوگی، کرو خافا کی تعلیل تسنیہ کیسے ہوگی گی؟ ارے ایک کو کر دے دو، ایک کو چلو بولو افنان۔ اب ڈر کس بات کا؟ تو ہم یہاں بیٹھے ہیں تو خافا اصل میں خوفا تھا، نہیں چلو جیلانی تم بولو اس کی تعلیل۔
خاف اصل میں خفیفہ تھا، وہ متحرک اس کا ما قبل ویسے وہ متحرک اس کا ما قبل مفتوح اس واو کو الف سے بدل دیا، خافا ہو گیا. خافو کیا تھا؟ خویفو تھا. واو متحرک اس کا ما قبل مفتوح لہذا واو کو الف سے بدل دیا. اب یہاں واو متحرک ما قبل ساکن نہیں ہے، ماضی میں ایسا نہیں ہے، مضارع میں جا کر آئے گا. پھر وہ مضارع کی گردانیں چلتی رہیں گی، نفی تاکید بلن ہو یا بلم ہو یا لام تاکید بانون ثقیلہ وغیرہ جو بھی آئیں. تو ان 5 صیغوں کی تعلیل یہی ہے کہ واو متحرک اس کا ما قبل مفتوح لہذا واو کو الف سے بدل دیا، یہی تعلیل ہے. آگے جو صیغے آ رہے ہیں ان سارے صیغوں میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو گرے گا. دیکھیں خفنا اصل میں خوفنا تھا، خفنا اصل میں خوفنا تھا. واو متحرک اس کا ما قبل مفتوح لہذا واو کو الف سے بدل دیا، واو کو اجتماع ساکنین ہوا الف اور فا کے درمیان، چونکہ فا پہلے سے ہی ساکن ہے. اجتماع ساکنین ہوا الف اور فا کے درمیان، الف کو حذف کر دیا، خفنا ہو گیا. ہاں خفنا اصل میں خوفنا تھا نا، خا پر تو فتح تھا تو خفنا ہو گیا. اس کے بعد خا کے فتحے کو کسرے سے بدل دیا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ اس میں عین کلمہ مکسور تھا، اس میں عین کلمہ مکسور تھا. یہ نہیں کہ عین کلمہ یا، یہاں یا نہیں ہے واو ہے، تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ عین کلمہ مکسور تھا، اس لیے خا کے فتحے کو کسرے سے بدل دیا. اب تمام صیغوں میں یہی تعلیل کرتے چلیں گے. خفتہ اصل میں خففتہ تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح لہذا واو کو الف سے بدلا. اجتماع ساکنین ہوا الف اور فا کے درمیان، الف گر گیا، خفتہ ہو گیا. کیا ہوا؟ اس کے بعد خا کے فتحے کو کسرے سے بدل دیا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں عین کلمہ مکسور تھا. خفتما بتاؤ کیا تھا، تعلیل کرو. خفتما در اصل خوفتما تھا، ٹھیک ہے. واو متحرک ما قبل مفتوح لہذا واو کو الف سے بدل دیا. ٹھیک ہے اجتماع ساکنین ہوا الف اور فا کے درمیان، جی. الف گر گیا، خفتما ہو گیا. جی. خا کے فتح کو کسرے سے بدل دیا جی. تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ اس کا یہاں عین کلمہ مقصود تھا، عین کلمہ مکسور تھا. بات صحیح ہے. خفتم تعلیل کرو اس کی. خفتم اصل میں خوفتم تھا، ٹھیک. واو متحرک اس کا ما قبل مفتوح لہذا واو کو الف سے بدل دیا گیا. اجتماع ساکنین ہوا واو اور فا کے کلمہ کے درمیان، واو نہیں الف اور فا. الف اور فا کے درمیان الف گر گیا، خفتم ہو گیا. جی. پھر خا کے فتح کو کسرے سے بدل دیا تاکہ اس بات پر دلالت کرے اس کے کہ اس کا عین کلمہ مکسور تھا. خفتم ہو گیا. جی خفتم ہو گیا. ایسے ہی خفتے، خفتما، خفتنا، خفتو، خفنا سب کی تعلیل اسی طرح ہوگی. خفنا جمع متکلم کے صیغے کی تعلیل کرو. نور. خفنا اصل میں خوفنا تھا، ٹھیک ہے. واو متحرک اس کا ما قبل مفتوح لہذا واو کو الف سے بدل دیا. اجتماع ساکنین ہوا فا اور الف کے درمیان، الف کو حذف کر دیا، خفنا ہو گیا. اس کے بعد خا کے فتحہ کو کسرے سے بدل دیا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں عین کلمہ مکسور تھا. بات سمجھ میں آ گئی ساحلوں؟ چلو آگے دیکھیں. اس بات فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مثبت مجہول کی گردان. خیفہ، خیفہ، خیفو، خیفت، خیفتہ، خفنا، خفتہ، خفتما، خفتم، خفتے، خفتما، خفتنا، خفتو، خفنا. خفنا سے سیم ہو جاتی ہے گردان، معروف کی بھی مجہول کی بھی، لیکن جب تعلیل کریں گے اور اصل نکالیں گے تو یہ دونوں الگ ہو جائیں گے. خیفہ اصل بتاؤ کیا ہوگی اس کی؟ مجہول. خویفہ کیا ہے؟ تعلیل وہی ہوگی جو قوے لا میں ہوئی ہے کہ ضمے کے بعد واو پر کسرہ دشوار رکھ کر نقل کر کے ما قبل کو دیا، ما قبل کی حرکت کو زائل کرنے کے بعد تو پتہ لگا واو کا جو کسرہ تھا وہ خا پر آ گیا اور خا کا ضمہ چلا گیا.
اب قاعدہ مل گیا، واو ساکن ما قبل مکسور، لہذا واو کو یا سے بدل دیا، خیفہ ہو گیا۔ خیفہ جو تثنیہ کا صیغہ ہے اس میں بھی یہی تعلیل ہوگی، اصل میں یہ بھی خوفا تھا، تو یہاں بھی یہی کہیں گے، ضمے کے بعد واو پر کسرہ دشوار رکھ کر نقل کر کے ما قبل کو دیا، ما قبل کی حرکت زائل کرنے کے بعد اب قاعدہ پایا کہ واو ساکن ما قبل مکسور، لہذا واو کو یا سے بدل دیا، خیفہ ہو گیا۔ پھر ہے خیفو، کیا ہے؟ تعلیل کرو خیفو کی۔ ٹھیک ہے، مزمہ کے بعد واو پر کسرہ دشوار رکھتے ہوئے نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، اس کی حرکت زائد کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، واو ساکن اس کا ما قبل مکسور، جی واو الف ہو گیا، واو کو الف سے بدل یا سے بدل دیا، واو کو یا سے بدل دیا، خیفو ہو گیا۔ بات سمجھ گئے؟ خیفت، خیفتا، یہاں تک 5 صیغوں کی تعلیل یہی ہوگی۔ پھر آگے اب بدلے کی تعلیل، بدلنا کیا ہے؟ اس میں اجتماع ساکنین ہو جائے گا تو گر جائے گا ایک حرف۔ خفنا اصل میں خوفنا تھا، خفنا اصل میں خوفنا تھا، تو تعلیل وہی ہوگی، ضمے کے بعد واو پر کسرہ دشوار رکھ کے نقل کر کے ما قبل کو دیا، ما قبل کی حرکت کو زائل کرنے کے بعد اب واو ساکن ما قبل مکسور، لہذا واو کو یا سے بدلا، اجتماع ساکنین ہوا، یا اور فا کے درمیان یا گر گئی، خفنا ہو گیا، یا گر گئی، خفنا ہو گیا۔ یہی تعلیل پھر خفتہ، خفتما، خفتم، خفتے، خفتما، خفتنا، خفتو، خفنا کی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلے۔ اس بات فعل مضارع معروف، فعل مضارع مثبت معروف کی گردان، یخافو یخافان یخافونا، تخافو تخافان یخفنا، تخافو تخافان تخافونا، تخافین تخافان تخفنا، اخافو نخافو، یہ گردان ہوئی۔ ترجمہ ہوگا یخافو ڈرتا ہے یا ڈرے گا، اب نہیں بیچے گا، دکان ختم کر دی۔ یخاف وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، وہ یخافان، یخافونا، تخافو، تخافان، یخفنا، تو اسی طرح ترجمہ ہوگا، آپ حضرات آخر تک کر سکتے ہیں۔ اب تعلیل دیکھ لیں، دیکھو اوپر لکھا ہے بین السطور میں، چوں تعلیل یقالو، یقالو کی تعلیل کی طرح ہوگی، مجہول والی تعلیل کی طرح ہوگی، چونکہ وہاں مجہول کی تعلیل میں کیا ہو رہا تھا کہ حرکت نقل کرنے کے بعد حرف علت کو الف سے بدل رہے تھے، یہاں بھی الف سے بدلا جائے گا۔ یخافو اصل میں یخوفو تھا، اب ہوگا ما قبل حرف صحیح ساکن مضارع میں آ کر، یخافو اصل میں ہاں یسمعو کے وزن پر، باب سمیع یسمعو سے ہے، یہ یخوفو تھا یخافو اصل میں، تو آپ یہاں کہیں گے واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح واو کو الف سے بدل دیا، یخافو ہو گیا۔ یخافان یخافونا، تخافو تخافان، اس کے بعد تخافو تخافان، تخافونا، تخافینا، تخافان، اخافو نخافو، 12 صیغوں کی یہی تعلیل ہوگی کہ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا۔ 2 صیغوں میں اجتماع ساکنین ہوگا، کتنے میں؟ کون کون سے ہیں وہ؟ جمع مؤنث، کون جمع ہوا؟ مؤنث سے جمع ہوئی، ٹھیک ہے؟ ہاں لگتا ہے اسی لیے مؤنثوں کا جمع ہونا بھی منع ہے، ہاں منع ہے، آپ نے سنا ہی ہے مسئلہ، منع ہے۔ چلیں دیکھیں، تو یخفنا اصل میں یخوفنا تھا، یہاں اجتماع ساکنین ہوگا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو اجتماع ساکن ہوا، الف اور کس کو گرایا؟ یخفنا ہو گیا، ایسے ہی تخفنا ہو جائے گا۔ اس بات فعل مضارع مجہول، فعل مضارع مثبت مجہول کی گردان،
یخاف یخافان یخافون، تخاف تخافان یخفنا، تخاف تخافان تخافون تخافینا، تخافان تخفنا، اخاف نخاف۔ ترجمہ آپ کر ہی لیں گے، کیا ہوگا یخاف کا؟ ڈرایا جائے گا۔ جب بھی نہیں ہوگا تو اس کا معنی ڈرنا ہوتا ہے، یا خافوں کا ڈرانا تھوڑی ہوتا ہے۔ اب کیسے ڈرے گا بتاؤ، کرو ترجمہ اس کا۔ ڈرا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو ڈر گیا ہے تو یہی وہی ہوا، ڈرنا، ڈرا یا ڈرے گا۔ اب بتاؤ، تو وہ تو کہتے ہیں نا متعدی کو متعدی بنانا ہو یا لازم کو متعدی بنا، ایک ہے ڈرنا ایک ہے ڈرانا، تو ڈرائے جاتے تو متعدی ملے گا یا متعدی کو متعدی متعدی میں۔ محمد رضا، چلو کل اس کا ترجمہ نکال کر لائیں گے، آپ دیکھتا ہوں کتنی محنت کرو گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فعل مضارع مثبت مجہول کی گردان ہے، اس میں آپ کا مین ہدف ہے تعلیل کو دیکھنا سمجھنا، گردانے بھی یاد کرنا ہے، معنی بھی سمجھنا ہے۔ تو دیکھیں یخاف اصل میں کیا تھا؟ یخوف، وہی تعلیل جو ما قبل میں ہوئی ہے بالکل، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا۔ کتنے صیغوں میں ہوگی یہی تعلیل؟ 12 صیغوں میں۔ کتنے؟ اور اجتماع ساکنین کتنی جگہ ہوگا؟ کس کس جگہ ساحل؟ جمع مؤنث غائب کے صیغے کی تعلیل کرو مضارع مجہول کی گردان میں، یخفنا۔ جلدی، یخفنا اصل میں یخوفنا تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، اجتماع ساکنین ہوا، الف اور فا کے درمیان الف گر گیا، یخفنا ہو گیا، ایسے ہی تو خفنا ہوگا۔ پھر آگے دیکھیں، نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف، نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف کی گردان، لن یخافا لن یخافا لن یخافو، لن تخافا لن تخافا لن یخفنا، لن تخافا لن تخافا لن تخافو، لن تخافی لن تخافا لن تخفنا، لن اخافا لن نخافا، سیم ٹو سیم گردان ہوگی۔ کتنے صیغوں میں حرکت نقل کرنے کے بعد واو کو الف سے بدلا جائے گا؟ اور اجتماع ساکنین کتنے صیغوں میں ہوگا؟ 2 صیغوں میں ہوگا، بالکل وہی تعلیل ہے۔ دیکھیں لن یخافا ہی کر لیں، لن یخافا اصل میں کیا تھا؟ لن، واو متحرک ما قبل، بس واو کو الف سے بدلتے چلے جائیں گے 12 صیغوں میں۔ 2 صیغے ایسے ہیں جمع مؤنث کے، وہاں کہیں گے اس کے بعد اجتماع ساکنین ہوا، الف اور فا کے درمیان الف گر گیا تو ہو جائے گا یخفنا اور تخفنا، ٹھیک ہے؟ نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول، لن یخافا لن یخافا لن یخافو، لن تخافا لن تخافا لن یخفنا، لن تخافا لن تخافا لن تخافو، لن تخافی لن تخافا لن تخفنا، لن اخافا لن نخافا، سیم تعلیل ہے۔ 12 صیغوں میں حرکت نقل کرنے کے بعد واو کو، اور 2 صیغوں میں مزید اجتماع ساکنین ہوگا۔ یہاں آپ جمع متکلم کے صیغے کی تعلیل کر لیں، لن نخافا اصل میں کیا تھا؟ لن نخوفا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو کیا ہو گیا؟ لن نخافا ہو گیا، یہی تعلیل رہے گی۔ اور 2 گردانیں دیکھ لیں، نفی جہد بلم در فعل مستقبل معروف، نفی جہد بلم در فعل مستقبل معروف کی گردان، دیکھیں لم یخف لم یخافا لم یخافو، لم تخف لم تخافا لم یخفنا، لم تخف لم تخافا لم تخافو، لم تخافی لم تخافا لم تخفنا، لم اخف لم نخف۔ تو جب لم داخل کرتے ہیں یہ کتنی جگہ جزم کرتا ہے؟ کتنی جگہ جزم کرتا ہے؟ کتنی؟
ارے تم اپنی معلومات کے مطابق بتاؤ. 5 جگہ جزم کرتا ہے. کتنی جگہ؟ 5 جگہ جزم کرتا ہے. تو جہاں جہاں جزم کرے گا وہاں وہاں اجتماع ساکنین ہوگا. تو کتنے اجتماع ساکنین ہو گئے؟ اور 2 پہلے کے تھے. کتنے ہو گئے؟ 7 اجتماع ساکنین ہو گئے. اب بچے کتنے؟ 7 بچے. تو پتہ لگا اس گردان میں 7 جگہ اجتماع ساکنین ہوگا اور 7 جگہ صرف حرکت نقل کر کے واو کو الف سے بدلیں گے. تو وہ جو 5 صیغے ہیں نا، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، 2 صیغے متکلم کے 5 یہ ہو گئے اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر کے. ان 7 صیغوں میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گرے گا. تعلیل سمجھ گئے؟ چلیے دیکھیں. لم یخف ایک تعلیل کر بھی لیں حصول برکت کے لیے. لم یخوف تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے واو اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو اجتماع ساکنین ہوا، الف اور الف گر گیا، لم یخف ہو گیا. نفی تاکید بلم در فعل مستقبل مجہول. نفی تاکید بلم در فعل مستقبل مجہول کی یعنی گردان. لم یخف لم یخافا لم یخافو، لم تخف لم تخافا لم یخفنا، لم تخف لم تخافا لم تخافو، لم تخافی لم تخافا لم اخفنا، لم اخف لم نخف. اس میں بھی وہی تعلیل ہونا ہے. 7 جگہوں پر اجتماع ساکنین ہوگا اور 7 جگہوں پر اجتماع ساکنین نہیں ہوگا. اچھا شروع سے گناتے چلیں کس کس صیغے میں اجتماع ساکنین ہوگا. 7 گنتے ہیں. بولیں. پہلا واحد مذکر غائب، 1 ہوا. دوسرا، تیسرا جمع مؤنث غائب. ترتیب سے چلیں گے. 3 ہو گئے. چوتھا بولو. ٹھیک ہے. 5واں ٹھیک ہے. نہیں واحد جمع مؤنث حاضر. ٹھیک ہے. 6ٹھا 7واں جمع متکلم. ان صیغوں میں اجتماع ساکنین ہوگا اور باقی صیغوں میں اجتماع ساکنین نہیں ہوگا. وہاں صرف حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے، اس کے بعد واو کو الف سے بدل دیں گے.